روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جی ہم قرآن مجید کو کیسے مطلب اس کی تلاوت کریں؟ خاص کر کے جو میرے پاس مریض آتے ہیں، یعنی کہ جسم درد کرتا ہے جی، پٹھے درد کرتے ہیں، کندھوں پر جو وزن رہتا ہے، یا نزلے کی مجھے شکایت ہے، تو میں ان کو اللہ کے فضل سے جو ہے نا بہت اچھا سا پیکج دیتا ہوں۔ اچھا، انجیر کے ساتھ زیتون کا بھی ذکر ہوا، ابھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا اور زیتون کا اکٹھا ہی ذکر کیا ہے، تو علاج کے سلسلے میں زیتون کا استعمال آپ بتائیے کہ وہ کیسے کرنا چاہیے؟ ایسے اگر آپ ذہن بنا لیں کہ ان چیزوں میں، آب زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام بڑے ہی اہم عنوان پر ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے اسلام کا بتایا ہوا صحت پروگرام۔ جی ہاں، اسلام جہاں ہماری روحانی بیماریوں کے علاج ہمیں بتاتا ہے، وہیں ہمیں ہماری جسمانی صحت کے علاج بھی بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے نہ اتارا ہو۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس علاج کے طریقے سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم علاج کے لیے ڈاکٹروں کی طرف تو جاتے ہیں، حکیموں کا رخ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے ہماری بیماریوں کے علاج کے کیا کیا طریقے بتائے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا علاج بتایا ہے۔ تو پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب حضرت مولانا عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ، جو ہماری اس حوالے سے رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم، کیسے ماشاءاللہ۔ مزاج سے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ شیخ صاحب، بیماری انسان کی زندگی کا ایک لازمہ ہے، آپ کہہ لیجئے کہ ہر شخص بیمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی محفوظ نہ رہے اس بیماری سے۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک بار ڈینگی کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے۔ تو بیماری کے تعلق سے ہمیں شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کی یعنی اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے، جو اس کی پریشانی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اسلام سب سے پہلے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوال بہت پیارا سا کیا گیا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی میں جب انسان ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، روحانی طور پر کسی بھی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں تو اپنے پیدا کرنے والے مالک سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوں گا تو مجھے میرا رب ہی شفا دے گا، یعنی بیماری بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور صحت یابی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے کسی بھی روحانی بیماری ہو یا جسمانی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان بے بس ہو جائے اور لاغر ہو کر چارپائی پہ پڑ جائے اور دل ہار بیٹھے، مایوس ہو جائے۔ مایوس ہونا تو حضرت انسان کو چاہیے ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے، ہم آتے ہیں دونوں چیزوں کی طرف۔ آج ہم اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کریں گے، یعنی کہ صحت کا پیکج ہم انہیں بڑے احسن انداز سے دینا چاہتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، بات تسلی کی ہے۔ بعض لوگ جب جاتے ہیں مریض کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے،
تو عموماً ہمارے پنجاب کے ماحول کے مطابق کچھ ایسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، نہیں اے بیماری نال تے میرا فلانا چاچا بھی مریا سی، نہیں آ تے بیماری فلانے میرے ساڈے پنڈ دے نا فلانے چودھری نو بھی ہوئی سی، وہ بھی تے بس 10-12 دنوں چ مر گیا سی، مریض پہلے بھی پریشان ہے، اس کو مزید پریشان پریشان۔ ایسا نہیں، ہمیں تعلیم کیا، اسلامی تعلیم ہمیں کیا رہنمائی کرتی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ہمیں پیکج دیا، فرمایا جب آپ بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں آپ اس کو حوصلہ دیں، لا باس طہور انشاء اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے اور کتنا خوبصورت پیکج، اس کے لیے رہنمائی بھی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مثال کے طور پہ عربی کے یہ الفاظ، یہ پیاری سی دعا نہیں آتی تو پھر اپنے انداز میں کہے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال نے اگر آپ کو یہ بیماری لگائی ہے تو اس کے اندر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی اس انداز سے بات کر دیں۔ جی جی تو جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء جاتے ہیں یا طلباء کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، لا باس طہور انشاء اللہ، یعنی جتنی بھی تکلیف یا پریشانی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے ذریعے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال سے جب بندہ رابطے میں رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے تو وہ پھر اس کو شفا بھی عطا اللہ فرمائے۔ تعالیٰ تو اپنے بندے سے محبت ہی بڑی کرتا محبت ہے، ہی محبت، تو ظاہر ہے جب اس کے بندے کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس تکلیف کو رائے گاں تو نہیں جانے رائے گا، گاں جیسے نہیں حدیث جائے میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مسلمان کو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، گناہ تو یہ معاف بیماری فرمائے۔ کی تکلیف تو کانٹے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ باتوں میں اس کی رہنمائی کے لیے گئے، خیر خواہی کے لیے گئے، اس سے پوچھیں بھائی آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے پریشان اس میں نہیں ہونا آپ نے، میں آپ کو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا سنہری جو ہے نسخہ بتا دیتا ہوں۔ اب جب یہ آپ بات کریں گے نا جی جی تو اس مادی دور میں، اس مہنگائی کی چکی میں پسنے والے لوگ جو متوسط طبقے کے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ آپ کی بات بہت توجہ سے سنیں گے۔ سب سے پہلے تو اس سے کہیں کہ بھائی آپ نا ایک تو اللہ سے اپنا رابطہ قائم کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھو یہ موسم کی تبدیلی ہے، گرمیوں کا موسم جا رہا ہے اور سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ ان دنوں میں جو ہے وہ شہد استعمال کریں، دودھ میں ڈال کے شہد جو ہے اس کو استعمال کریں، جس سے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہوگی۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق انسان کے لیے میں نے اس میں شفا رکھی ہے، یعنی کہ کوئی بھی کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ شہد استعمال کرے گا، دودھ میں استعمال کر لے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم صبح کے وقت نیم گرم پانی لے اور اس میں 2 چمچ یا حسب ذائقہ اس میں مکس کر کے، وہ جیسے کعوہ استعمال کرتے ہیں یا جیسے چائے پیتے ہیں ایسے وہ اس کو پیے تو بھائی جان آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ کو اللہ صحت دے گا۔ یہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، جب آپ اس سے ہمدردی کا اظہار کریں گے تو وہ آدھا تو انشاءاللہ ٹھیک شاہ صاحب اس میں یقین کی بھی بہت بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو یہ سمجھ کر استعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اس میں شفا ہے، شہد میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے، تو جب ہم اس یقین کے ساتھ اس شہد کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے گا۔ جی ایسی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے، میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مریض جو ہے وہ جلد بازی نہ کرے، صحیح، یہ نہیں کہ ایک دن پیا 2 دن اور میں پیتا سی، ایسا نہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اصحاب رسول اللہ کا عمل وہ موجود ہے،
ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ ہم تو ہے ہی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، وہ پیچش کا مبتلا تھے، یعنی اس مرض میں، جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جا کر استعمال شہد کرو۔ انہوں نے شہد استعمال کیا، تو وہ پھر آئے، کہا آقا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ مرض بڑھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کوئی بات نہیں، اللہ ذوالجلال نے جب اس میں شفا رکھی ہے تو پھر دوبارہ جاؤ اس کو استعمال کرو۔ اب اس نے شیخ دوسری مرتبہ بھی استعمال کیا، پھر شفا مثلا کہ نہیں ہوئی اسے، وہ اس میں تیزی آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے، لہٰذا تیرے پیٹ میں جو خلل ہے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے کلام میں کہ شفا شہد میں ہے، اس میں کمی اور جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، لہٰذا تم پھر استعمال کرو۔ لو جی، جب پھر اس نے اسی مصمم ارادے کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ شاہ صاحب، ڈاکٹروں کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی تو ہم کتنا لمبا عرصہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس میں ہم اتنے پتہ نہیں کیوں جلد باز ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار استعمال کر لیا تو ہم کہتے ہیں جی شفا نہیں مجھے ملی، تو کئی ماہ تک ڈاکٹروں کے کورس چلتے ہیں، بعض دفعہ چلتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور پھر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سبھی ہمارے ناظرین کو بھی اس بات کا بخوبی احسن علم ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ٹیسٹ کروائے ہیں، اب ان ٹیسٹوں میں تو کچھ نہیں آ رہا، تو پھر دوسرے ڈاکٹر اس کی 2-4 دن یا ہفتہ دوائی کھائی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ پہلے ٹیسٹوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب چھوڑو، اب نئے سرے سے تم اتنا پھر جو ہے نا خرچ بھی کرو اور مالی طور پر تمہیں نقصان اور خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے ان ناظرین سے یہ التماس کریں گے کہ آپ اس کو جو ہے نا شہد کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ پھر یہاں جو آج کل جو معاملات، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی ہو رہی موسم کی، اس میں انجیر، دیکھو نا یہ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور جن کا ذکر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربات کے ساتھ بھی ہے کہ آپ نے وہ صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے اکرام نے اس سے فائدہ اٹھائے ہیں۔ ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے؟ انجیر کی تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی، قسم میں بھی کہ والتین والزیتون دونوں چیزوں کا ذکر آ گیا، یعنی زیتون کا بھی ذکر اور انجیر کا بھی ذکر، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکل ہمارے لیے، یہ میں تو ایسے ہی کہا کرتا ہوں کہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ ذوالجلال نے نفع مند بنائی ہیں اور اس میں شفا اللہ کی ذات نے رکھی ہے۔ بے شک۔ اب دیکھو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ جتنے بھی میڈیسن آپ کے لیے تجویز کرتے ہیں، آپ ان کو خندہ پیشانی سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں MBBS ڈاکٹر نے مجھے نسخہ لکھ کے دیا ہے، یہ ہارٹ کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے یہ جی دوائی اس نے لکھ کے دی، او بھائی یہ میں نہیں کہتا کہ ان کی تعلیم پر ہمیں کوئی شک ہے یا اس کی MBBS ڈگری پر ہمیں کوئی شک ہے یا ہم اس پر بلام نہیں کرتے، لیکن اب دوسری طرف بھی تو تھوڑا سا تقاضا ہے کہ کون بتا رہا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صادق الامین وہ بتا رہے ہیں، مشاہدات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور کون بتا رہا ہے؟ جو کائنات کا بادشاہ اور مالک علی کل شیء قدیر، جس نے انسان کے لیے ہر چیز فائدہ مند بنائی ہے، بے فائدہ اور بیکار تو کوئی چیز نہیں بنائی۔ آپ جس چیز پہ نظر دوڑائیں، زمین پر نظر دوڑا لیں، آسمانوں پر دوڑا لیں، پہاڑوں پر، یہ ندی نالوں پر، اور اس کی بوٹیاں اور جڑی بوٹیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے انسان کے لیے ایک فائدہ مند بنائی ہیں، ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انجیر کے استعمال کا جو اطباء نے بھی اور ہمارے تجربات میں، مشاہدات میں بھی
خاص کر کے جو میرے پاس مریض آتے ہیں اعصابی، جن کو تناؤ ہوتا ہے یا کمزوری اعصابی طور پر، یعنی کہ جسم درد کرتا ہے جی، پٹھے درد کرتے ہیں، کندھوں پر جو وزن رہتا ہے، یا نزلے کی مجھے شکایت ہے، تو میں ان کو اللہ کے فضل سے جو ہے نا بہت اچھا سا پیکج دیتا ہوں۔ جی جی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا ایک برتن کو لینا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے اس کو دھوئیں، اگرچہ جائے پہلے دھلا ہوا ہے، وہ رات کو آپ کی وائف نے اچھی طرح اس کو صابن لگا کے، اس کے کیمیکل لگا کے دھو کر رکھا ہے، لیکن آپ پھر اس کو دھوئیں۔ ایک تو اس کا ایک جو ہے نا پریکٹیکل ذہنی طور پر اس کا اس طرف مائنڈ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ میں نے جو عمل کرنا ہے اس میں اللہ نے مجھے شفا دینی، جی جی، اللہ کا نام بھی لے لیا، اللہ کا نام لیا ہے۔ اب بسم اللہ پڑھے، اس کو دھوئے، دھونے کے بعد دودھ میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 کپ حسب ضرورت 1 کپ دودھ کا لے، اس کو اس برتن میں ڈالے، اور انجیر جس کا ذکر قرآن نے کہا وہ 3، یہ انجیر ہے، اور میں ناظرین کو سیدھے الفاظ میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے خان جو ہیں ان دلوں میں وہ ایک رسی میں پرو کر تسبیح کے منکوں کی طرح وہ لیے پھرتے ہیں، وہ بہترین اچھی والی لیں، وہ ایک ہوتی ہے ذرا بہت گلی سڑی، اس سے پرہیز کریں، صحیح، اچھی چیز صحت کے لیے اچھی چیز ہونی چاہیے، وہ لیں، اور اس کے 3 جو ہیں عدد ان کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو پیشنٹ، اگر اس کا شوگر کا بھی ہے تو کوئی اس کے لیے بھی مذائقہ نہیں، 3 عدد اس کو لیں اور ان کو اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں، تاکہ اس پر جو مٹی غبار وغیرہ وہ صاف ہو جائے۔ صحیح، اس کے بعد اس میں ڈال دیں، اس کو جو ہے نا اچھی طرح کھولنے دیں، 1 2 3 پکانا ہے اس کو، پکانا ہے، یعنی کھولے، اس کے 1 2 بالے جسے ہم کہتے ہیں وہ آ جائیں، اس کو پھر اتار لیں، اتارنے کے بعد نارمل ہو جائے، اور اس کے سب سے پہلے وہ 3 دانے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے وہ کھا لے۔ جب دودھ کے اندر اس کو پکائیں گے تو وہ مکس ہو جائے گی دودھ کے اندر؟ نہیں، مکس نہیں ہوئے گی، لیکن وہ نرم ہو جائے گی، اس کا کچھ اثرات جو ہیں وہ اس میں دودھ میں بھی چلے جائیں گے، اور وہ کچھ نرم بھی ہو جائے گی، اور کچھ وہ عمل جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی حد تک ذہن صفائی سیٹسفائی بھی ہو جائے گا۔ اب وہ قدرتی طور پر اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اس کی افادیت ہے، تو اللہ نے اتنا بڑا اس کا ذکر کر دیا۔ اب وہ کھائے، کھانے کے بعد دودھ پی لے۔ دودھ بھی ایک غذا بھی ہے، اور جسم کو فرحت بھی جو ہے عنایت کرتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ یہ کم از کم جو ہے انسان 1 ہفتہ مسلسل کر لے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو اعصابی تناؤ کا شکار رہتا ہے یا درد رہتی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال اس کو بہت سارا فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد شاہ صاحب آپ نے شہد کا ذکر کیا اور انجیر کا ذکر کیا، تو آپ کا جو صحت پیکج ہے ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا شروع میں، تو اس کے بعد اس میں اور تیسری کس چیز کا آپ اضافہ کر رہے ہیں؟ گلاب کا عرق ہے جی، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کو اب دیکھو نا، ایک آدمی یا ہمارے ناظرین میں سے وہ کہے گا لو جی گلاب کا عرق اس کی کیا افادیت ہے، اور بھائی آپ انشاءاللہ الرحمن ہم نے جب کہا ہے کہ اس کی افادیت بہت ہے، اب گلاب کا عرق لیں، اس کو ایک تو اپنے جسم پہ ملیں، مثال کے طور پہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے نا اس کو اپنے چہرے پہ ملیں، صحیح، اس کو اپنے بازوؤں پہ ملیں، اس کو ناف کے جو ہے نا ارد گرد، جی جی، وہ ویسے تو تیل بھی بتاتے ہیں نا، لیکن میں نے جو اس کے مشاہدات کیے ہیں اور اس کے تجربات میرے گزرے ہیں، میں اپنے جتنے بھی کم از کم
جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی مریض ہے، اس کو ساتھ اس کی ذرا ذہنی ہم آہنگی کے لیے، اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے یہ بھی ساتھ بتائیں، تو وہ اس کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو تیل کی طرح جو ہے نا وہ لگائیں اپنے جسم پر، مختلف اعضاء پر اس کو جو ہے نا وہ لگائیں، اور شرمگاہ کے دونوں سائڈوں پر، یعنی کہ یہ جو بڑے رانڈے ہیں یہاں جو ہیں وہاں اس کو ملیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ملنے کے ساتھ ہی اس کو پینا بھی ہے، اس کو مثلا کہ آپ پینا بھی صبح و شام کم از کم آدھا کپ جو ہے صحیح عرق گلاب ہو، عام ایک سینٹ والا نہیں آپ نے لینا، کوشش کریں کہ اچھا کسی بڑے مطب سے حاصل کر لیا جائے، یا کسی اچھے پنسار سٹور سے جو آپ خود اس کا نکالتا اور جوہر، وہ استعمال کرنے سے بھی انسان کو ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اچھا، عرق گلاب کو ویسے ہی پینا ہے یا کسی چیز کے اندر ڈال کر، پانی یا دودھ وغیرہ؟ اس کو نہیں، پانی بتاتے خود وہ پانی ہے، عرق ہی ہے نا۔ ہاں، اگر مثلا کہ اچھی کمپنی کا لیا ہوا ہے تو پھر آپ اگر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ملا لیں اور عرق ملا کے استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی آپ اس میں دو طرح کے علاج کیے جاتے، روحانی بھی اس میں، کیونکہ گلاب کے عرق کو استعمال کرنے سے، پینے سے روحانی مرض میں بھی شفا ہے، اور اسی طرح آپ زمزم وہ بھی استعمال کرائیں اپنے مسئلے کے مریض کو۔ اسی طرح بارش کا پانی جو ہے یہ بھی بہت مؤثر ہے، روحانی رحمت والا پانی، رحمت والا پانی۔ دیکھو نا، جس چیز میں بھی رحمت کہہ دی ہے نا اللہ ذوالجلال نے، تو ہمیں اس کے بارے میں تو آنکھیں بند کر کے نا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑا اعتقاد جو ہے، جیسے نا آدمی کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، وہ ذہن بن جاتا ہے نا۔ ایسے اگر آپ ذہن بنا لیں کہ ان چیزوں میں، آب زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو ان چیزوں کو اگر آپ یہ سمجھ کر استعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی، اور اسے اللہ ذوالجلال شفا بھی عطا فرمائے گی۔ اچھا، انجیر کے ساتھ زیتون کا بھی ذکر ہوا، ابھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا اور زیتون کا اکٹھا ہی ذکر کیا ہے، تو علاج کے سلسلے میں زیتون کا استعمال آپ بتائیے کہ وہ کیسے کرنا چاہیے؟ محترم، ایسے دور میں تو خاص کر کے جس دور میں ہماری خوراکیں نہایت ہی زیرو درجے پر پہنچ چکی ہیں، کیونکہ اس میں ملاوٹ چھوڑ کے، ایک تو ہوتی تھی نا ملاوٹ، اب تو وہ بھی درجے سے کم درجے پر پہنچ گیا، اب تو ایسے کہیں زہر دی جا رہی ہے۔ ہاں جی، پہلے کہتے تھے جی کہ دودھ میں پانی ملایا ہوا پانی ملایا، اب جو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ دودھ ہے ہی نہیں، دودھ ہے ہی نہیں، وہ زہر ہی، سمجھو نا۔ ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں بیماریوں کے لیے، روحانی ہو یا جسمانی، کیونکہ ہمارا ٹاپک کی پیکج ہی دونوں بیماروں مریضوں کے لیے ہے، وہ روحانی بیمار ہو یا جسمانی۔ اب دیکھو، زیتون کو عرب کے علاقوں میں، ممالک میں بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کی جو عمریں بھی ہیں اور ان کی قوت مدافعہ جو انسان کی اندر والی مرض کا مقابلہ کرتی ہے وہ قائم ہوتی ہے، صحت کے طور پر بھی وہ ہیکل ہوتے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی، یعنی کہ ہم سے وہ اچھے نمایاں نظر آتے ہیں، خوبصورتی بھی، اور ان میں ایک خون کے کچھ ذرا ہم سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کا مین یہ چیز ہے کہ ہم زیتون کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم نے زیتون کو استعمال کب کیا؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بازو ٹوٹ گیا، جاؤ زیتون کا تیل لے آؤ اور اس کو لگاؤ، بس اس حد تک۔ جبکہ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں آپ خدا را
اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے زیتون کا استعمال شروع کریں. وہ ہنڈیا میں استعمال کریں، پرونٹھا بنانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایسے ذرائع نہیں تو پھر اگر آپ کے پاس مالی طور پر مستحکم نہیں ہے تو کم از کم آپ کے پاس وہ اچھے والا زیتون ہونا چاہیے. وہ کم از کم دودھ میں رات کو ڈال کر 1 چمچ وہ استعمال کر لیا کریں، یعنی کہ وہ نیم گرم دودھ میں ڈالیں اور اس کو استعمال کریں. سالن کے اندر گھی کے طور پر، کوکنگ آئل کے طور پر بھی جی استعمال ہوتا ہے اور کرنا چاہیے. اب تو بہت ہمارے علاقے میں بھی جو ہے نا مضافاتی علاقہ جات، اس میں بھی اس کی کاشت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور میں ان احباب کو داد دینا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرف اپنا رخ کیا ہے، وگرنہ ہم تو بہت پیچھے تھے. کچھ ہماری اطباء کی کوشش یا ہماری وہ ان انجوائز کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے اس طرف رخ کر لیا ہے. اس کی پیداوار پہلے سے بڑھ رہی ہے. تو اگر یہ بڑھتی چلی جائے گی تو ہمارے صحت کا پیکج جو ہے بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا کہ ایک تو وہ قیمت کے طور پر بھی ہمیں سستا ملے گا. جب ہمیں اس میں فائدہ ہوگا تو ہم زیادہ اس کو استعمال ابھی تو امپورٹ ہی ہو رہا ہے تقریباً. ابھی ہو تو رہا ہے لیکن کوشش تو ہو رہی ہے. بہت ساری فصلیں اور ان کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے. وہاں ویڈیو جو ہیں فیس بک پر بھی یا دوسرے ذرائع پر بھی ان کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں. تو برکیف یہ استعمال جو ہنڈیا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے پینے کے لیے بھی اس کو، اگر دودھ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کو دودھ بھی میسر نہیں ہے تو آپ کم از کم یہ ضرور لیں، اس کو کوارٹر لے لیں، آدھا کوارٹر لے لیں. یہ تجربے کے طور پر اس کو شروع کر دیں. وہ آدھا چمچ چھوٹے والا جو چائے والا ہوتا ہے، جی ہاں، وہ آپ ایک ٹائم اس کو چاٹ لیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس پہ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور خاص کر کے جو پیٹ کے امراض ہیں اس پر اس کا بہت مؤثر فائدہ ہوگا. اچھا، بالوں کے لیے بھی یہ مفید ہے، خشکی وغیرہ کے لیے؟ یا اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اگر دیکھو نا بالوں کے لیے استعمال کریں، لیکن وہ لو درجے کا ہوتا ہے، زیتون کا تیل لو درجے والا. ظاہر ہے کھانے والا جو خوردنی ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ الگ ہے اور وہ مہنگا ہے. مالش کرنے کے لیے جو ہے وہ الگ. ہاں جی. اور اس کی اگر مالش بھی کی جائے کو ہفتے میں 1 مرتبہ تو کم از کم یہ جو ہماری نسیں دونوں سائڈوں کی یہاں پہ یا بازوں کی ان جگہوں پر کہیں بھی مثلا اس کو مالش کے طور پر بھی استعمال کیا جائے اور ساتھ بالوں میں بھی لگایا جائے تو خشکی بھی اور پھر والوں کی طاقت بھی اس میں انشاءاللہ بڑھے گی. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کا جو ہمارا صحت پیکج ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے. تو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم قرآن مجید کو کیسے مطلب اس کی تلاوت کریں؟ اس کے کوئی خاص وظائف ہیں یا ورد ہے مختلف بیماریوں کے لیے؟ وہ آپ اپنے مریضوں کو کیسے اس کا جو ہے نا وہ مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ امراض ایسے ہیں جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ یعنی روحانی تکلیف ہے، بیماری ہے. مثلا کہ کسی کو جنات ہیں، ایک تو وہ مریض ہے. ایک ایسا مریض آتا ہے کہ جناب جی مجھے سستی اور کاہلی اور کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، پریشانی رہتی ہے. اب یہ مختلف نوعیت کی اس کی پوزیشن ہے. جو تو ہمارے مریض ایسے آتے ہیں جن کو جنات کی شکایت ہے، جادو کی شکایت ہے، ان کے لیے تو ہم انہیں جو دم بھی کرتے ضرور ہیں لیکن بآواز بلند دم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ منہ میں کچھ پڑا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے بھی یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اونچی آواز میں اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں تاکہ اگر اس کو کچھ بھی قرآن کے ساتھ ربط اور تعلق ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو خود ہی
پڑھے اور اپنے لیے جو ہے نا صحت کا ایک سبب بنا لے. ایک بات. دوسری بات، ہم پھر اس کو دم کرنے کے بعد کہتے ہیں بھئی میں نے دم کر دیا آپ کو، آپ ایسے کریں کہ یہ ذکر جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یہ آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے، اور وہ اپنے پاس سے نہیں. دیکھو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھا ہے، شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھا ہے، تو اللہ ذوالجلال صبح سے لے کر شام تک شر شیطان سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے. اسی طرح رات کو پڑھنے والا ساری رات اللہ کے امان میں ہے، اور شیطان کے پوری جتنی بھی اس کی میاں ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی، انسان کو تکلیف دینے کی، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ اس سے محفوظ رہے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو ایک ذہن دیتے ہیں، دیکھو ساری طاقتیں اللہ کی. جنوں سے محفوظ رکھنا کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی. ہم تو کمزور ہیں. اسی طرح بیماری روحانی ہو جسمانی، وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے، لہذا آپ اللہ سے رابطہ رکھیں، قبل از وقت دعا کریں کہ اللہ تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں، اور تو اپنی رحمت اور خاص سے مجھے ان امراض سے محفوظ رکھ. اس کو کثرت سے پڑھنا. بعض ہمارے عاملین نے تو کہا کم از کم اس کو 500 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنا اس کو زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ مؤثر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ تو لاملا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں میں نے جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو اس میں کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا تنگ نظریے، لو جی یہ تعداد کہاں ہے، تو نے تعداد جو مقرر کر دی یہ کہاں لکھا ہے؟ او بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہا ہے کہ میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں. دوسرا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. پھر تعداد بتائی یہ جیسے میں نے ابھی بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم 100 مرتبہ. تو تعداد تو بتا دی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شیخ صاحب جن چیزوں کی تعداد، جن وظائف کی جی اذکار کی شریعت نے نہیں بتائی ہے، تو ان کی تعداد بعض عاملین خود سے اپنی طرف سے مطلب کہتے ہیں کہ فلاں آپ نے ذکر کرنا ہے، اس سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور فلاں صورت اتنی دفعہ، اور وہ مخصوص تعداد جو کہ ثابت تو نہیں ہے شریعت سے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیں انما الاعمال بالنیات. بات تو ہے نیتوں پر انحصار ہے نیکی کا بھی، اور اگر وہ نیت ٹھیک نہیں تو نیک عمل بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. نیت سے مراد آپ کی ہے کہ وہ اس کو مسنون نہیں سمجھ رہا ہے. ہاں جی یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر تو نہیں ہے کہ اتنی تعداد، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار جتنا ٹائم یہ اللہ کے ذکر میں رہے گا، انسان ہے، یعنی وہ لوگ آج نہیں مل رہے جن لوگوں کا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بغیر تعداد کے سارا دن اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، وہ تو کفیات اب نہیں ہے. افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. تو یہاں آپ کسی آدمی کو کہیں گے بھی آپ ایسے کریں کہ کم از کم یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھیں. یعنی اس کا مقصد جو ہے، میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سے، کہ اس کا تعداد بتانے کا مقصد وہ تعداد کو فکس کرنا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ذکر سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، کم از کم یہ اسی بہانے اتنی دفعہ پڑھ تو لیں گے نا، اتنی دفعہ پڑھ تو لیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتا ہوں، بلکہ اپنے ان بھائیوں کو جو عاملین ہیں، صالحہ قرآن و حدیث کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ میں ضرور آگاہ کروں گا، انہیں پیغام دوں گا. ہو سکتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوں، لیکن میں ایک ایزیلی
خیر خواہ انہیں پیغام یہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں اس عوام کو، جیسے دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے کہا نا کہ آپ نے صبح سیر کرنی ہے، وہ نماز تو نہیں پڑھے گا، وہ عورت ہے یا مرد ہے نماز نہیں پڑھے گا، تسبیح اس نے پکڑی ہوئی ہوگی، وہ چے جائے وہ ساس کی گلے کر رہی ہے، ساس ہے تو وہ بہو کے گلے ہو رہے ہیں، بس من کے من کا ٹھا من کا، ایک دوسرا وہ سیر ضرور کریں گے، ان سے سیدھا نہیں بھی چلا جائے گا، وہ یعنی کہ جھک کر بھی جائیں گے ضرور، کیوں جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے، میرے معالج نے کہا ہے، او بھئی جب تمہارا معالج کہہ رہا ہے کہ تو یہ صبح کی سیر کرنی ہے تو جا رہا ہے نا، اس لیے میں روحانی عاملین کو بھی آگاہ کروں گا کہ آپ خدا را ان کو لگائیں اس طرف، بھائی یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اتنا وظیفہ کرنا ہے، یہ ظہر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے، یہ سورت آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی، یہ مغرب کے بعد، یہ عشاء، ان کو لگاؤ، صحیح، یہ تعداد کو آپ تعداد بتاؤ اس نظریے سے کہ یا العالمین اتنی میں بتا اس لیے یہ رہا ہوں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم میں چلو تیرا ذکر کرے گا تو اپنی رحمت اس کو شفا عطا فرما۔ ایک تو آپ اپنے رب سے تعلق رکھے، اپنے مریضوں کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھے، اور اس کی خیر خواہی کے لیے ان کو یہ آگاہ کرے۔ اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے جن سے میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ، ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں میں، ان کو تو پھر خصوصاً یہ کم از کم 5 نمازوں کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں۔ آئندہ ہفتے جب آئیں گے، ہاں جی کتنی پڑھے جی، فجر کی نہیں پڑھی جا رہی، باقی میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں شیخ کہ اللہ کے فضل سے 4 تو شروع ہو گئی، اب اس کو کہیں گے یہ دیکھو ابھی تمہیں صحیح شفا نہیں نصیب ہوئی، یہ صبح والا وظیفہ تو آپ کے لیے بہت ہی نہایت ضروری، وظیفے کے بہانے وہ نماز بھی پڑھنا شروع نماز بھی پڑھنا، تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، یہ ذکر کریں، درود پاک پڑھیں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ درود پاک مجھ پر پڑھنے والا اس کی تمام پریشانیاں اللہ دور کرتے ہیں، تو کیا روحانی بیماری جو ہے یہ پریشانی نہیں ہے؟ جسمانی بیماری یہ پریشانی نہیں ہے؟ اس سے بڑی پریشانی کون سی ہے؟ تو جب اس کو کہہ دیں کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے گا تو کتنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھے گا 10 نیکیاں 10 رحمتیں، تو جس پر رحمت ایک بھی اتر آئے تو اس کی خیر نہیں ہو جائے گی۔ تو لہذا یہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان کو ایگری کریں، تو اس سے انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک شفاء کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں اپنے علمی تجربات سے آگاہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے اسی طرح رہنمائی لیتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں اسی طرح علاج اور اس کے مختلف طریقہ کار ہائے جو ہیں وہ آپ کو ان سے آگاہی ہوتی رہے، اور ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ایک مایوسی ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں کو لے کر، اگر ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت میں اس کے لیے ہماری رہنمائی موجود ہے۔ تو آپ ہمارا پروگرام یہ نہا اسٹوڈیو پر دیکھتے رہا کیجئے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔